اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی آخری آیت جو ہے، آیت نمبر 122 بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ سورہ ہود کا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا قرآن مجید کا خلاصہ ہے یہ، اور اس میں وہ 5 چیزیں بتائی ہیں، وہ 5 ایمان افروز اور وظیفہ بھی بہترین وظیفہ ہے کہ یہ 5 چیزیں انسان اپنے دل میں سنبھالے، دماغ میں سنبھالے تو اپنی زندگی بدل سکتا ہے کوئی بھی انسان۔ یہ ایسی ہیں یہ 5 چیز، یہ سمجھیں اب یاد حاصل کرنے والی یہ 5 باتیں ہیں، 5 1 2 3 4 5 بس۔ اور کیا ہیں وہ؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے غیب، اور اسی کی طرف سب کاموں کا رجوع ہے، اور اسی کی بندگی، تو اس لیے اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ 5 کون سی ہے؟ پہلی کہ آسمانوں اور زمین کے غیب، آسمان و زمین کا بھی بنانے والا بھی ہے، اور اس کے غیب جو ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اس کے اسرار، اس کے غیب کے زمین کتنے ہزار سال ہو گئے، ابھی تک ہم پوری طرح کوئی نہیں سمجھ سکا، آسمانوں کو کوئی نہیں سمجھ سکا، اور ستارے ہیں اور سیارے ہیں اور گلیکسیز ہیں، کوشش ہے مگر مکمل کوئی نہیں سمجھ، اپنے جسم کو نہیں کوئی سمجھتا یہ، اور انسان کا بھی جو جسم ہے یہ بھی اسی میں شامل ہے، حیوانات بھی شامل ہے، اس میں ہر چیز، آسمانوں اور زمین، بلکہ زمینوں کے جو اسرار ہیں اور جو غیوب ہیں جو کوئی نہیں جانتا، وہ صرف اللہ ہی جانتا، کیونکہ خالق وہ ہے، بنانے والا جو ہے وہی تو جانے گا سب کچھ۔ ہم تو اتنا سمجھیں گے، اتنا جان لیں گے جتنا وہ ہمیں بتا دے گا، یا پیغمبروں سے وحی کے ذریعے بتا دی، یا اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا ہے اس علم کو استعمال کرتے ہوئے جتنا ہم سمجھ سکیں گے ہم سمجھیں گے، اور جتنا ہماری عقل اور ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے وہ نہیں ہم سمجھ سکتے کبھی بھی۔ تو ایک تو یہ ہوگی کہ غیب جتنے ہیں آسمانوں اور زمین کے، وہ خالق ہی جانتا ہے، وہ ان کو بنانے والا ہی جانتا ہے۔ بہت اہم عقیدہ ہے یہ، بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا۔ اور اس کے بعد سب کاموں کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور واپس بھی یعنی اس کو بدلنا بھی تو اللہ تعالیٰ ہی بدل سکتا ہے۔ بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، بدلنا بھی ہے تو اسی نے بیماری کو ہٹانا ہے۔ رزق آتا ہے تو اسی کے حکم سے آتا ہے، کسی کو رزق کی تنگی آتی ہے تو اسی کے حکم سے آتی ہے، اور اس میں حکمت ہے، سمجھنا چاہیے انسان کو۔ اور جب رزق کی فراوانی آتی ہے، تنگی دور ہوتی ہے، تو وہ بھی اسی کے حکم سے آتی ہے، اسی لیے اسی سے مانگو، اسی سے دعا کرو جب بھی مشکلات ہیں، مصیبتیں۔ یہ مشکلات اور مصیبتوں کا حل ہے یہ جو آیت ہے ایک، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف فوکس ہے کہ وہی ہے جو کچھ ہے، جو کرتا ہے اسی نے کرنا ہے، اسی کی طرف جاؤ، اسی سے مدد مانگو، کیونکہ وہی غیب کے علم جانتے ہیں۔ آپ کو کیا پتہ ہے کل کو کیا ہونے والا ہے؟ اگر بیماری اگر آتی ہے تو صحت دینے والا بھی وہی ہے، وہ کہتا ہے کہ آسانی تکلیف کے بعد آپ کے پاس آسانی بھی آئے گی، تو آپ کو پتہ ہے کب آسانی آئے گی، غیب تو وہی جانتا ہے۔ تو اور اس کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، عبادت، شرک مت کرو، کسی اور کی بندگی مت کرو، بندگی کرو تو صرف اس واحد جو ہے خالق ہمارا اور آپ سب کا اور ہر کسی کا۔ تو زمینوں و آسمانوں کی پہلے، اور زمینوں و آسمانوں میں جو کچھ بھی اس کے اندر ہے اس کا خالق وہی ہے، اسی کی بندگی کرو۔ ایک یہ ہوگی 3 باتیں، اور چوتھی اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر توکل کرو۔ یہ سب بتانے کے بعد بھی پھر اور کس پہ توکل کرو، کس پہ بھروسہ کرو گے؟ وہی جو خالق ہے، سب کو بنانے والا وہ ہے، سب غیب جاننے والا وہی ہے، اور اسی کی طرف سے حکم آتے ہیں اور اسی کی طرف سے حکم بدلتے بھی ہیں، اور ہم سب کو بھی اسی کی طرف جانا ہے، لوٹنا ہے، یہ بھی اس نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے ہم نے بھی آخر موت کے بعد، اور موت بھی اسی کی طرف سے آنی ہے، جب بھی آنی ہے وہی جانتا ہے۔
یہ بھی غیب ہے، ایک موت کب آنی ہے یہ بھی غیب ہے. دیکھیں پہلے غیب کا بتا دیا کہ غیب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور یہ سارے یہ غیب کی بات ہے کہ موت کب آنی ہے، آئندہ کیا ہونا ہے آپ کے پاس. سب چیز جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں فوکس کرو مطلب کہ دل سے ایمان، دل کے ایمان سے یقین کرو. ایک ان تمام 5 باتوں میں دل کا جو ایمان، دل کا ایمان اور ہے، زبان کا اور ہے. تو دل کا جو ایمان ہے یہ پختہ یقین ان 5 باتوں پہ کر لو تو بس یہ زندگی سنور جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی. زندگی بدلنے کا نسخہ ہے یہ 5 چیزیں. اور توکل، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو. کوئی بھی کام آتا ہے کوشش پوری کرو. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھے رہو، پوری کوشش اپنی عقل کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنی پوری توانائیاں، جو بھی کام آپ نے کرنا ہے اس میں پوری کوشش کرو. اور اس نیت سے کرو کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوشش جو ہے اس کو کامیابی دے گا اور اس میں آپ انجام اچھا ہوگا. اور توکل جو ہے، توکل کے میرے کافی بیانات ہیں، بینات القرآن آپ دیکھیں، اس میں توکل کے بڑے بیانات ہیں، وہ سب سنو. اس میں ہے کہ تفصیل کے ساتھ کہ توکل کیا ہے، کس چیز کا توکل، کن کے لیے توکل. کیونکہ توکل کے بھی درجات ہیں. عام آدمیوں کا توکل اور ہے، جو صالحین ہیں ان کو اور ہے، مقربین کا اور ہے، اور محسنین کا اور ہے، انبیاء کا اور ہے. جیسے تو توکل کے بھی درجات ہیں، کم از کم میرے خیال 5 درجات آپ کہہ سکتے ہیں، 4 یا 5 درجات توکل کے ہیں. تو عام جو درجہ ہے توکل کا، کم سے کم ہمیں وہاں تک پہنچنا چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو. کوئی مشکل آتی، مصیبت آتی ہے، کوشش کرو اس کو جتنا بھی ہو سکے علاج کراؤ جو بھی ہے، یا کوئی مصیبت کوئی اور چیز کو تو کوشش کرو. پھر توکل، پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کا احساس ہے، وہی مصیبت لاتا ہے وہی ہٹانے والا ہے، وہی بیماری لاتا ہے وہی ہٹانے والا ہے، وہی رزق تنقید دیتا ہے وہی کشادگی کرنے والا ہے، وہی صحت دینے والا ہے وہی بیماری دینے والا ہے، بیماری کے بعد وہی صحت دینے والا ہے. تو اس لیے اسی پہ بھروسہ رکھو، اسی پہ توکل کرو. تو آخری جو ہے چیز، اور تمہارے رب جو ہے وہ کاموں سے غافل، پھر وارننگ آخر میں، پھر وارننگ. یہ 4 چیزیں جو ہیں ان پہ پختہ یقین اور ان پہ عمل. یقین کے بعد عمل بہت اہم ہے، عمل کے بغیر نہیں ہے، عمل تک ہی کرنا ہے. یہ 5 چیز، پہلے تو اقرار ہے، پھر یقین ہے، پھر عمل ہے. ان 5 عمل کا مطلب ہے کہ جب بھی مصیبت پریشانی کچھ آتی ہے تو صبر کرنا ہے. تو آخری جو ہے وہ پھر وارننگ ہے. اگر ان 4 باتوں کو آپ نے نہ اپنایا اور ان پہ عمل نہ کیا تو پھر جان جاؤ، پھر یہ 4 باتیں کس کی طرف سے آ رہی ہیں، کس کے احکام میں؟ ہمارے خالق کے، ہمارے پیدا کرنے والے کے. اس کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تو میرے پاس ہی آؤ گے نا، میں پھر دیکھ لوں گا، میرے سامنے آؤ گے تو میں پوچھوں گا، میں سوال کروں گا. تو میں یہ کہا تھا، تو میں یہ 4 باتیں کہی تھی، تو نے کیا اس پہ عمل کیا؟ تو نے یقین سے اس کو پختہ یقین جو دل کا ہے اس کے ساتھ اس کو تسلیم کیا. جو ایسے کیجولی ایسے ٹھیک ہے جی اب ہوتا ہی ہے، ایسے سب چیزیں ایسی چلتی ہیں، دنیا میں چلتی ہیں، دنیا مصیبتیں بھی آتی ہیں ہٹ جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، ایسے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ. مگر یہ ہے کہ پختہ یقین نہیں ہے، پختہ یقین نہیں ہے. آپ اور طرف دھیان جاتے ہیں آپ کے، جب آپ کو مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، جی اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، یہ دینا شکریہ آ گئی اور بے صبری آ گئی اس میں. اور پھر جب تکلیف، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور آیات میں کہتے ہیں جب پھر تکلیف ہٹ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں دیکھا نا میری ذہانت کام آ گئی نا، وہ میرا مال کام آ گیا تھا، میں نے فلاں کو یہ کیا تھا، ڈاکٹر کو دیا، پیسے دیے اور اچھا علاج ہوا، دیکھ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. مگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے اسباب اللہ تعالیٰ بناتا ہے دنیا میں بھی، مگر اسباب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہے حکم اور حکمت اور اس کی دانائی، اور کیا ہونا چاہیے آپ کے لیے کیا نہیں ہونا چاہیے، اور پورا مکمل پروسیس. یہ مخ ہے، مغز ہے قرآنی تعلیمات کی. یہ جو ایک آیت ہے اس میں 4 باتیں بتائی ہیں کیا کرنا ہے، تو 5ویں میں پھر شدید تنبیہ ہے. ہاں پھر آنا تو تم نے میرے پاس ہی آنا، پھر میں دیکھ لوں گا. یہ تنبیہ ہے. آپ کا باس کسی کا بلا کے کہے بھائی یہ 4 باتیں ہیں ذرا نوٹ کر لینا، دھیان کرنا، ان کا یہ کرنی ہے، تو نے یہ اتنے دنوں میں یا 2 دن 3 دن تو یہ کرنی ہے باتیں، تو آپ آ کے تو آپ کی ٹانگیں کام پہ یا فوری طور پہ لکھ لیں گے اس کو 1 2 3 4 5. یہ باس کو 2 دن بعد میں نے بتانا ہے کہ کام ہوا کہ نہیں.
وہ تو آپ کا جو خالق ہے، آپ کا جو مالک ہے، آپ کو جو پیدا کرنے والا ہے، آپ کو 4 باتیں بتا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہی آنا ہے، پھر میں دیکھ لوں گا۔ آپ کا باس کہتا ہے تو آپ کی ٹانگیں کانپتی ہے، اللہ کہتا ہے تو دیکھی جائے گی، ابھی کب موت آنی ہے، کب قیامت آنی ہے، دیکھا جائے گا۔ یہ رویہ سرکشی کا رویہ ہے، یہی رویہ جو ہے انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا کہ گناہ کرو بھی اور پھر اصرار کرو، پھر شرمندگی نہ ہو، پھر اس پہ استغفار نہ کرو، پھر اس پہ توبہ نہ کرو، اس کو یہ ہے سرکشی کی حد تک گناہ۔ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ گناہ کے بعد توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے معاف کر دوں گا، مگر توبہ تو کرو۔ توبہ کرنے کا مطلب اپنی زندگی تبدیل کرو۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں، یہ 4 چیزیں آپ کی زندگی بدلنے کی ہیں۔ اگر آپ نہیں بدلتے تو پھر تنبیہ ہے، اگر توبہ بھی نہیں کرتے، اپنی زندگی اصلاح نہیں کرتے اور ان 4 چیزوں کا نفاذ اپنی زندگی کے اوپر نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی شدید تنبیہ ہے۔ اس کے بعد کہ پھر میرے پاس آؤ گے تو پھر دیکھ لیں، تمہارے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ ان کا ہے جنہوں نے ان 4 باتوں پہ عمل کیا، اور ایک ان کا ہے جنہوں نے اس کو اگنور کیا اور اس کو سرکشی کی، اور دیکھی جائے گی، جب آئے گا وقت دیکھی جائے گی۔ تو ابھی بہت دور ہے، ابھی زندگی پڑی ہے، توبہ کر لیں گے آخر۔ تو اس قسم کا رویہ بہت سرکشی کا رویہ، اس کے بچو 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 اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو اور سب سننے والوں کو توفیق دے، یہ 4 چیزیں بٹھا لیں اپنی زندگی میں، بلکہ لکھ لیں کہیں، روز پڑھ لیں اس کو اور اس پہ عمل کرو۔ عمل بہت اہم ہے، یہ زندگی بدل سکتی ہے ان 4 باتوں پہ۔ اور باقی قرآن کی جو تشریح ہے، تفسیر ہے، جو بھی ہے وہ تو ہے ہی نا۔ جب عبادت کا آ گیا تو عبادت کا مطلب جو ہے حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں قرآن میں، اس پہ اپنے عمل کرنا ہے، یہی عبادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت سے تو نماز تو نہیں ہے، جتنے احکام ہے اس پہ عمل کرنا، ان کو ماننا، ان کو عمل کرنا، یہ عبادت ہے۔ اس کا مطلب تمام قرآن کا خلاصہ ان 4 آیات میں ہے، اور پھر تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام۔